اس کو ہدایت دینے والا نہیں، ہدایت پانے والا جو اللہ سے ہدایت پائے اور سے بات کرے اس کو مہدی کہتے ہیں. ہدایت دینے والے کو تو ہادی کہتے ہیں. عربی لفظ ہے ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، مہدی کا مطلب ہے ہدایت پانے والا. تو وہ ہدایت کس سے پائے گا؟ خدا سے یا بندے سے؟ جی قرآن حکیم سے تو سارے ہدایت پاتے ہیں. مہدی میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ سے ہدایت پائے گا، یہ ہے فرق. چنانچہ اسی وہ امام مہدی بنے گا جس سے خدا کلام کرے گا اور اس کو ہدایت دے گا اور وہی جاری ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کتاب اللہ حضور کی وضاحت جو یہ بہت غلط ہو جانا ہے. نہیں، بالکل غلط نہیں ہوتا. شریعت کافی ہے، کتاب بطور شریعت کے ہمارے لیے کافی ہے. یہ ترجمہ ہے. اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ کتاب اللہ کے بعد اظہار احوال کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو یہ وہی کتاب ہے کہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یا کوئی اور کتاب ہے؟ ہم جو مسلمان یہاں اس دنیا میں بس رہے ہیں آج کل اسلام کے نام پر، یہ وہی ہے جو اس زمانے میں تھے یا فرق پڑا ہوا کچھ کتنا ہے؟ کافی نہ بتاتے کیا بتائیے. زمین آسمان کا ہے کہ نہیں؟ تو کتاب وہی ہے. سونا کافی ہوئی یہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کی ذات ہی کافی نہیں ہوتی. جب اس کتاب کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اپنی طرف سے بھیجا کرتا ہے کسی کو کہ تمہارا کتاب کو قائم کرے. کافی تو کتاب ہی ہوگی لیکن ان کے لیے کافی ہوگی جو اپنائیں گے اس کو. اور جب خدا کے بندے خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا اپنی طرف سے ایسے بندے بھیجتا ہے جن سے کلام کرتا ہے، جن کو ہدایت دیتا ہے، جن کو کتاب کی معرفت بتاتا ہے. کتاب کو زندہ کر دیتے ہیں. جو کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے اس کو دلوں میں اتار دیتے ہیں، اس کو اعمال میں نافذ کر دیتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے ان لوگوں کا. شریعت بھی لے کے آتے ہیں. پھر حضرت عمر کے قول کو مانیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانیں گے؟ اگر ٹکرا جائے آپ کے علم کے مطابق تو کس کا قول پھینکیں گے اور کس کا قبول کریں گے؟ اور حضرت عمر کا فرق کر دیں گے. تو حضرت عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتاب کافی ہے لیکن امامہ بھی آئے گا. کیوں آئے گا؟ کتاب کافی ہو گئی، حسبنا کتاب اللہ، اور امامہ بھی کیوں آئے گا؟ پانے کے لیے جیسا کہ آپ نے فرمایا. ہاں، خدا سے ہدایت پا کر پھر بندوں کو ہدایت دینے. اگر کتاب پانے کا یہ مطلب، کتاب کافی ہونے کا یہ مطلب لیا جائے کہ کسی ہدایت پانے والے، خدا سے ہدایت پا کر ہدایت دینے والے کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، یہی نتیجہ نکلتا ہے نا آپ کے نتیجے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کرنا کہ امام مہدی آئے گا، اس کے کیا معنی بنے گا؟ کتاب کی حقیقت کا علم حضرت عمر کو زیادہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ؟ جس پر نازل ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب مکمل ہے، اس کے باوجود تمہیں ایک امام کی ضرورت ہے جو آخری زمانے میں آیا. تو ٹکراؤ ہی کوئی. اگر تو یہ بات امام مہدی والی کسی اور نے کہی ہوتی تو ہم حضرت عمر کے قول کا جو ترجمہ کر لیتے تھے، مگر یہ بات کہ ایک آنے والے کی ضرورت ہے، ایک ایسے امام کی ضرورت ہے جس کو خدا بنائے گا، یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، کسی اور نے نہیں فرمائی. اس لیے اس بات سے ٹکرانے والی کوئی بات ہم قبول نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کا یہ ترجمہ غلط ہے کہ کسی امام کی ضرورت ہے. اس کا صرف یہ ترجمہ ہوگا کہ آپ کسی کتاب کی ضرورت ہے. یہ کتاب کافی ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب کافی ہے، کسی امام کی ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت ہے امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرنے. پھر سائل نے پوچھا کہ کیا مسیح موعود اور امام مہدی کا ایک ہی وجود ہوگا یا الگ الگ ہوں گے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا ایک ہی وجود ہو چکا ہے. یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. ہمارے اور دوسرے مسلمانوں میں یہ بنیادی فرق ایک یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی الگ وجود ہے
اور مسیح ابن مریم الگ وجود ہے. وہ اس لیے مانتے ہیں دونوں کو الگ الگ کہ ان کے نزدیک پرانے مسیح میں دوبارہ آنا ہے. ہمارے نزدیک وہ فوت ہو چکا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس نے آسمان سے اترنا ہے وہ ایک الگ انسان ہے, جس نے امام مہدی کے طور پر زمین سے پیدا ہونا ہے وہ ایک الگ انسان ہے. تو دو اماموں کے قائل ہیں, ایک کے نہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ایک کی بھی ضرورت نہیں, اور اب پتہ چلا کہ وہ مسلمان جو حسبنا کتاب اللہ مانتے ہیں ایک چھوڑ کے دو اماموں کو مانتے ہیں, ایک مسیح پرانا اور ایک نیا مہدی. ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطابات کیے تھے, یہ دو الگ الگ شخص نہیں تھے. اور اس کے ثبوت میں ابن ماجہ کی ایک حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی کا ارشاد ہے وہ پیش کرتے ہیں. ابن ماجہ میں لکھا ہے لل مہدیو الا عیسیٰ, لل مہدیو کوئی مہدی نہیں ہوگا الا عیسیٰ, عیسیٰ کے سوا. یعنی حضور اکرم کے نزدیک مہدی کا نام ہی عیسیٰ ہے یا عیسیٰ کا نام ہی مہدی ہے, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. حضرت مرزا صاحب بانی سلسلہ احمدیہ کو ہم امام مہدی مانتے ہیں, اس لیے عیسیٰ بھی آپ کو مانتے ہیں, مسیح موعود بھی آپ کو کہتے ہیں, امام مہدی بھی آپ کو کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک دو الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ملنے تھے. ایک خطاب تھا امام مہدی کا اور ایک خطاب تھا مسیح ابن مریم کا. یہ دونوں خطابات ہیں جو قرآن نے ایک شخص کو دے دیے. قرآن والا آ گیا, آپ کہتے ہیں ابھی نہیں آیا, یہ جھگڑا ہے ہمارا, سمجھ گئے نا. اچھا, اس کا ایک حل تو آسان ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجدد کا آنا بھی مانتے ہیں نا کہ نہیں؟ ہر صدی کے سر پہ مجدد آئے گا, سنا ہوا ہے. اب بتائیے 14ویں صدی کو کیا ہو گیا کہ امام مہدی بھی نہ آیا اور مجدد بھی غائب ہو گیا. وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ امام مہدی کا دعوے دار 14ویں کی پیپٹر پر تو صرف ایک مرزا غلام احمد کا گیا, ان کے سوا کوئی نہیں تھا جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجدد بھی میں ہوں اس صدی کا اور امام مہدی بھی میں ہوں. ان کو جھوٹا کر دیا نا فوراً. تو اگر وہ جھوٹے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رہنا چاہیے. آپ نے جب فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا تو وہ مجدد کہاں چلا گیا؟ 14ویں کا مجدد امام مہدی کے ساتھ ہی غائب ہو گیا کہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. جس کا انکار کیا وہی مجدد ہے. اگر اس کو مجدد نہیں مانیں گے تو نیا مجدد ڈھونڈ کے دکھائیں, کہیں نہیں ملتا آپ کو. اور 14ویں بھی ختم, 15ویں کا بھی گیا آپ کا مجدد, وہ بھی نہیں آیا. 14ویں کے تو مسیح موعود آ گئے, اب 15 کے خلیفہ مسیح موعود کا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ مجدد آتے رہیں گے یہاں تک کہ مسیح موعود آئے گا. جب مسیح نازل ہوگا اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت شروع ہو جائے گی. یعنی مجددیت پھر الگ نہیں رہے گی بلکہ خلافت کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوگی. اس لیے ہم پر تو اعتراض ہی کوئی نہیں آتا. ہم تو جب مسیح کا آنا مان گئے اسی کو مجدد مانتے ہیں, 14ویں کا اسی کو مسیح اسی کو مانتے ہیں, اور اس کے بعد خلافت جاری بھی ہوگی. اس لیے ہمیں ہمارے اوپر تو اعتراض آتا ہی کوئی. اعتراض ان پر آتا ہے جو کہتے ہیں نہ مسیح آیا نہ مہدی آیا نہ کوئی مجدد آیا. وہ ایک مجدد ہے, مجدد عارف ثانی رحمۃ اللہ, وہ تو پہلے کے ہیں, وہ تو 13ویں صدی کے ہیں نا. عارف ثانی تو دوسرے ہزار کے, وہ حضرت سید احمد شہید حضرت مسیح موعود سے پہلی صدی کے تھے. اور الف ثانی کے مجدد شیخ سرہندی کہلاتے ہیں.